بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی عیسائی، مسلمان اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ انتہائی پرانی ہے اور شہر پر کئی دفعہ حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود ان عمارتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان حملوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 بار آیا ہے اور وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جنہیں خلیفہ کہہ کر پکارا گیا۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 سال قبل وہ دور تھا کہ جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے بیشتر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمیر علیہ السلام تھے جو کہ کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے کے لیے ایک نئے بادشاہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شمیر علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس ہی رہا اور پھر بطور وراثت ان کی اولاد کو ملتا رہا اور یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور اس طرح یہ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اس طرح یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور بیرہن، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من صندوق میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنہا موجود تھے اور کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک رحمت اور برکت کا تحفہ تھا۔ جب انہیں کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی، یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی امتحان کرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو کہ اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور یوں حضرت شمیر علیہ السلام نے یہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی تابوت سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمری میں طالوت کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیل میں سے کسی میں بھی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعت دی اور یوں وقت گزرتا گیا۔
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کے وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل تعمیر ہو کر مکمل نہ ہو سکا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہیکل کو مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور ان کی حکمرانی نہ صرف زمین پر بلکہ جنات پر اور ہواؤں پر بھی تھی، اور یہ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، اور انہیں ایسی حکمرانی عطا کی گئی جو ان کے پہلے نہ کسی کو عطا کی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 60 سال کا عرصہ لگا، اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی عیسوی میں حاجفری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نظر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا، اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران در بدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد یونانی بادشاہ ذوالقرنین، جنہیں سائرس دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا، اور یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اسی بنا پر یہودی ذوالقرنین کو اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، کہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا۔ پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ اسی عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ایک ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، کہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچا کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، آخر یہ صندوق سکینہ کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی سے ڈھونڈنے کے لیے ہر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً اسے جب تک اللہ پاک خود ظاہر نہ کرنا چاہے، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔